سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج سرطان، سٹار کینسر۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ تو بزنس مین برج سرطان والے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے مہینہ تقریباً درمیانہ سا رہے گا، نہ بہت برا ہوگا نہ بہت اچھا ہوگا۔ ہاں، جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر مناسب رہے گا۔ اس مہینے کے اندر ترقی ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں، نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں، پرانے پروجیکٹ ختم ہو سکتے ہیں، تو کافی زیادہ سردرد جو ہے وہ ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ کو اتنا خاص اچھا بھی نہیں ہے، اتنا برا بھی نہیں ہے۔ پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات شاید کرم کر دے، جلدی کر دے۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی مناسب رہے گا۔ اگر آپ اس مہینے میں کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بنے گا۔ جو لوگ ڈنکی کے ذریعے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ احتیاط کریں، یہ مہینہ آپ کے لیے کوئی خاص اچھا مناسب ثابت نہیں ہوگا دوران سفر۔ ٹھیک ہے، جن بچیوں کے رشتے کی پرابلم ہے ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے۔ لڑکیوں کے زیادہ تر خاندان میں سے انشاءاللہ تعالی رشتہ آئیں گے اور لڑکوں کے خاندان اور باہر دونوں طرف سے انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ جو بچیاں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی برا ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کو ان دنوں کے اندر یہاں میں ایک تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، کافی زیادہ مسئلہ بن رہا ہے۔ پسند کی شادی کے بارے میں صرف میں آپ کو بتاتا ہوں، رشتے کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ کی لو لائف کے بارے میں نہیں بتاتا کہ آپ کے چکر کیسے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں نہ میں حساب لگاتا ہوں نہ بتاتا ہوں، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے والدین سے بات کریں گے تو آپ کا اچھا رہے گا یا برا رہے گا۔ آپ کی زندگی کے بارے میں بہت کم بتاتا ہوں یا نہیں بتاتا۔ ٹھیک ہے، اور اس بارے میں مجھ سے آپ کی بہت مہربانی، اگر ایسا کوئی سوال ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پر بھی نہ پوچھیے کہ میں جواب نہیں دوں گا آپ کو۔ اچھا جی، تو جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنا خاص نہیں رہے گا، کچھ لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ کافی مناسب ثابت ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں آپ کا حمل کنسیو کرنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ مگر جو بچیاں 18 کا شکار ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی برا ثابت ہو سکتا ہے، آپ کو چاہیے کہ احتیاط کریں۔ جو بچیاں پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا، انشاءاللہ تعالی جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر بد کا بھی مسئلہ بنے گا، تو اپنے سر سے 7 بار انڈا وار کر پھینک دینے سے انشاءاللہ تعالی نظر بد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کافی زیادہ اس مہینے پرابلم پیدا کریں گے، یعنی کہ اس دفعہ لڑائی کی وجہ آپ ہوں گے، تو کوشش کیجئے گا اپنے غصے کو کنٹرول کریں، ورنہ آپ ناجائز بھی لڑتے رہیں گے اور اس کا نتیجہ آپ کے کاروبار پر اور آپ کی زندگی پر بہت زیادہ پڑے گا۔ اگر آپ لڑائی زیادہ کریں گے تو کاروبار میں زیادہ نقصان اٹھائیں گے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں لڑائی کم کریں۔ اگر میری بہن ہے اس سٹار کی اور وہ سن رہی ہے تو آپ کی لڑنے کی وجہ سے آپ کے میاں کے کاروبار کو نقصان ہوگا، آپ کے بچوں کی ترقی میں کامیابی میں کمی آئے گی۔ کوشش کریے گا کہ اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں۔ اگر نہ ہو تو اگر ایسا ہو کہ آپ غصہ آپ سے کنٹرول ہی نہ ہو تو یا ودودو 101 بار پڑھ کے چینی پر دم کر کے آپ پانی میں گھول کر یا ویسے ہی تھوڑی سی آدھی چمچ کے پر دم کر کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات اس میں آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کا جو غصہ ہے وہ کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیجئے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جون، شوال اور ذوالقعدہ کے ان تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے
فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر، یا فتح ہو 313 بار، یا باسطو 241 بار۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا رزاقو 370 بار، یا معیزو 211 بار۔ یہ آپ دونوں کی پڑھائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی۔ مہینے کے پہلے دنوں کے اندر 281 روپے آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی مدرسے میں یا کسی یتیم یعنی کہ جو صدقہ لیتا ہو اسے دینے۔ یاد رہے صدقہ پوچھ کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کسی انسان کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے پوچھیے گا کہ آپ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ صدقہ لیتا ہے، یعنی صدقہ بغیر بتائے نہیں دیا جاتا، اسے بندے کو پتہ ہو یہ پیسے صدقے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو دینا ہے، یا کسی مدرسے میں دیں۔ مسجد میں نہ دیجیے گا، مسجد کو صدقہ خیرات نہیں لگتا، وہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے مالک کا گھر ہے، تو مالک کو صدقہ خیرات نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد دے رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو صدقہ ہے یہ پیر والے دن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سوموار والے دن آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلے دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ گزرنے کے بعد، تو پھر آپ یہ صدقہ سوموار والے دن دیں گے۔ یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔